السلام علیکم، میں اسپین سے دیسی میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ سب سے مخاطب ہوں اور یہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ میں اس وقت ایک پبلک اسکول کے سامنے موجود ہوں اور اکثر فیملیز کی طرف سے یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم اپنے بچوں کو MBBS کروانا چاہتے ہیں یا پروفیشنل ایجوکیشن میں انجینئرنگ یا کوئی اور ڈگریز کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو انہوں نے کس طرح سے ایجوکیشن سسٹم کو آرگنائز کیا ہوا ہے یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو 3 سال تک کے بچے ہیں ان کو آپ اسکول میں داخل نہیں کر سکتے بلکہ ان کو نرسریز میں آپ بھیج سکتے ہیں، اور یہاں پہ اس کو گوادریا کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کلچر یہ ہے کہ پیرنٹس دونوں کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پھر اپنے بچوں کو نرسریز میں ایڈمٹ کراتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 3 سے 6 سال تک کے جو بچے ہیں اس کو انفانتیل کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں نرسری اور KG کلاسز ہوتی ہے، تو پھر ان کو آپ اسکول میں ایڈمٹ کرا سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو پبلک اسکولس ہے اس میں ایجوکیشن فری ہے، لیکن یہاں پر پرائیویٹ اور سیمی گورنمنٹ اسکولس بھی ہوتے ہیں اور ان کی منتھلی فی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر ایجوکیشن تھوڑا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ایجوکیشن جو ہے تو وہ 6 سال سے مینڈیٹری ہے، یعنی اگر آپ 6 سال تک بچے کو اسکول نہیں بھیجے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جیسے ہی آپ کا بچہ یہاں پہ 3 سال کا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں کے ٹاؤن کونسل کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس میں پورا گائیڈ لائن دیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیسے اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں۔ پھر 6 سے 12 سال تک یہاں پہ پرائمری ایجوکیشن ہوتا ہے، اور وہ جس طرح ہمارے ہاں 8 تک آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ 8 کلاس تک بچے پڑھتے ہیں، تو اس میں مختلف سبجیکٹس ان کو پڑھائے جاتے ہیں، لینگویج پڑھایا جاتا ہے، ہسٹری پڑھایا جاتا ہے، میتھس اور جیوگرافی، یہ سارے سبجیکٹس ان کو پڑھائے جاتے ہیں۔ پھر 6 سال سے یہاں پہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروانا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، آپ یہ ان کو بتا دیں اور آپ شو کر سکے تو پھر اگر آپ کو یہ اجازت دے تو پھر آپ گھر میں بھی ان کو ہوم اسکولنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ پھر 12 سے 16 سال تک یہ سیکنڈری ایجوکیشن یہاں پہ ہوتی ہے اور اس کو ESO بھی بولتے ہیں، اور یہ اوبلیگیٹری ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے اتنا ایجوکیشن حاصل کرنا یہاں پہ مینڈیٹری ہے، اور یہ ہمارے ہاں میٹرک کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا میجر فیلڈ کیا ہوگا، اور 2 سال مزید آپ ایجوکیشن میں جاتے ہیں، اور پھر جب آپ 2 سال کر لیتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں FSc ہے اور FA ہے، اس طرح پھر 2 سال آپ اور مزید کالج میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ پروفیشنل ایجوکیشن میں جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی میڈیکل میں جانا چاہتا ہے، کوئی انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے، تو یہاں سیکنڈری تک جتنا بھی ایجوکیشن ہے وہ اگر آپ پبلک اسکول میں ہیں تو اس کے لیے آپ کو فی وغیرہ نہیں دینی پڑتی، کوئی نومینل پیسے آپ کو پر ایئر دینے پڑتے ہیں لیکن منتھلی کوئی فی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر جو ایجوکیشن ہے وہ یہاں پہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آپ کو اس کی فی دینی پڑے گی۔ تو اس کے بعد پھر 2 سال مزید آپ پڑھتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں FSc یا FA ہے، اور آپ کالج میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ پروفیشنل ایجوکیشن میں جاتے ہیں، جس طرح MBBS ہے، یا اگر آپ نے انجینئرنگ کرنا ہے، اگر آپ نے انجینئرنگ میں جانا ہے یا کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے، تو ادھر پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک یونیورسٹیز ہے، آپ جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اسپین میں، اور یہاں پر ایجوکیشن سسٹم وہ سارا اسپینش میں ہے، اسکولز میں بھی اسپینش میں ہے، یہاں پہ انگلش پڑھاتے ہیں لیکن ایز اے سیکنڈ لینگویج پڑھاتے ہیں، اور ساری ایجوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ اسپینش میں ہے، اور جو ان کی مقامی زبانیں ہیں، مثال کے طور پہ کیٹالونیا میں کیٹالان زبان میں یہ زیادہ پریفر کرتے ہیں ایجوکیشن۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹری ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنی ہوتی ہے یونیورسٹیز میں، اگر آپ نے جانا ہے، میڈیکل میں جانا ہے یا کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے، تو پھر یونیورسٹی کے لیے آپ نے رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے، اور اس میں پھر آپ نے انٹری ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ اس میں وہ جنرل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں ہسٹری کے حوالے سے اور جو آپ نے پچھلے سبجیکٹس پڑھے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جنرل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے بیس پہ پھر ایک میرٹ لسٹ بنتا ہے، اور اس میرٹ لسٹ میں جو اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ اس یونیورسٹی میں اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک طریقہ کار ہے یہاں پہ ایجوکیشن میں آگے جانے کے لیے، جنہوں نے میڈیکل میں جانا ہو یا انجینئرنگ میں جانا ہو، یہ پورا ایک پاتھ وے ہے جن کے بچے یہاں پہ اور یہاں پہ ان کو ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پورا ایک طریقہ کار ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو فیلڈز ہے انجینئرنگ یا میڈیکل، یہ یہاں پہ بھی اس میں کمپٹیشن تو ہوتا ہے، ضروری سی بات ہے۔ تو جب آپ انٹری ٹیسٹ وغیرہ میں جاتے ہیں اور انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس کے نمبرز کے بیس پہ پھر آپ کو آگے ایڈمیشن ملتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ فی آپ کو دینی پڑے گی۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو یورپین نیشنلز ہیں ان کی فی تھوڑی کم ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 1200 یورو پر ایئر، اس رینج میں اس کی فی چلتی رہتی ہے۔ لیکن جو باہر سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، پاکستان سے جو ڈائریکٹ یہاں پہ ماسٹرز وغیرہ کے لیے لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی فی پھر کافی زیادہ ہوتی ہے، 3000 4000 6000 تک اس رینج میں پھر چلتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو لوکلز ہے یا جو یورپ کے مختلف ممالک سے بھی یہاں پہ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پھر فی کم ہوتی ہے۔ تو یہ سارا یہاں کا ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کے مزید کوئی کویسچنز ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔